یہ بتائیے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے دوسری مرتبہ امریکہ کے صدر بننے کے بعد پاکستان کی ریاست کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ امریکی پرائیورٹیز یا ترجیحات میں شامل نہیں ہے. یعنی کہ پاکستان اپنی اہمیت کھو چکا ہے اور پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے امریکہ نے ملیٹریلی وڈرا کیا ہے افغانستان سے، اس کے بعد سے پاکستان اور امریکہ کے بائی لیٹرل باہمی تعلقات جو ہیں وہ ایک چوراہے پہ کھڑے ہیں اور وہیں کھڑے رہے ہیں، اس لیے کہ ان پہ جو حاوی تھا ایشو وہ افغانستان میں جو جنگ ہو رہی تھی جس کے لیے امریکہ کو پاکستان کی تعاون کی ضرورت تھی. اب میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسا ایشو ہے، بلکہ امریکہ کی ترجیحات تو آپ کو معلوم ہے حامد، سب سے بڑی پرائیورٹی ان کی ہے ٹو کنٹین چائنا، اور چائنا پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. اس کے علاوہ امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہمارے خطے میں بھارت ہے. تو بٹوین دیز ٹو ریلیشن شپس، یعنی کہ بھارت، امریکہ، پاکستان، چائنا، تو اسپیس کافی لمیٹڈ ہے پاکستان امریکہ تعلقات کے لیے. تو آئی تھنک ہمیں یہ مد نظر رکھنا چاہیے. جی سہیل ولائی صاحب، آپ ڈاکٹر صاحبہ سے کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحبہ، یہاں جو یہ تاثر پایا جاتا ہے سیاسی حلقوں میں کہ جو نئے ریپبلکن پریزیڈنٹ ہیں وہ شاید عمران خان کے لیے آواز بلند کریں، شاید پریشرائز بھی کریں، تو آپ تو امریکن پالیٹکس کو بہت اچھی طرح جانتی ہیں، اس کا کتنا امکان ہے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ماضی میں صدر ٹرمپ اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے بہت ہی وارم تعلقات تھے اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے. لیکن دیکھیں، جو ملک ہوتے ہیں وہ اپنے مفاد کے مطابق ایکٹ کرتے ہیں. تو اگر اس وقت پاکستان کی خاص اہمیت نہیں ہے واشنگٹن کی آئیز میں، تو ہمیں پھر اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اور پھر اس سوال کا جواب دینا چاہیے. لیکن اصل جواب اس کا تو صرف صدر ٹرمپ کے پاس ہی ہے. اچھا، شاہزیب صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے ملیحہ لودھی صاحبہ سے؟ جی ملیحہ صاحبہ، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ظاہر بہت سارے ایشوز ہیں جس پر بات کی جا رہی ہے، مگر اگر دیکھا جائے جو پہلا ایگزٹ پول آیا اس کے مطابق تقریباً 70% سے زائد جو امریکی تھے وہ معیشت کو لے کر اور امریکہ کے مستقبل کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھے. آپ وہاں پر جب آپ نے سرو کیا، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے امریکہ کا نظام کام کرتا ہے، کس طریقے سے الیکشنز کام کرتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو انکمبنسی فیکٹر ہے، کیونکہ وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں، بائیڈن انتظامیہ اتنی زیادہ پاپولر نہیں تھی، اسی نے زیادہ ہٹ کیا ہے انہیں، یا پھر کچھ اور وجوہات ہیں؟ میرا خیال ہے آپ نے ٹھیک نشاندہی کی ہے. بائیڈن انتظامیہ بہت ہی کمزور انتظامیہ تھی، اور پھر ان کا کینڈیڈیٹ جو ڈیموکریٹک پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا یا تھی وہ بہت ہی کمزور تھی. تو یہ تو بہت ہی میجر فیکٹر تھا، اور واقعی انفلیشن ایک میجر ایشو رہا اس کیمپین میں. لیکن آئی تھنک اصل سوال یہ ہے کہ اب صدر ٹرمپ اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں، بیکاز ایک جنگ جس کا ذکر زیادہ نہیں ہو رہا ہمارے ٹی وی پروگرامز میں، زیادہ تر ظاہر ہے یوکرین کی جنگ اور غزہ کی جنگ کا ذکر ہو رہا ہے. تیسری جنگ جو ہے وہ ٹریڈ وار ہے، تجارتی جنگ. تو اس پہ ہمیں دیکھنا ہے، اس لیے کہ صدر ٹرمپ نے بار بار کہا ہے کہ وہ 60% ٹیرفز لگائیں گے چائنیز امپورٹس پہ، جس کا اثر پوری دنیا کی معیشت پہ پڑے گا، خاص طور پہ یورپین معیشت، یورپین اکانومیز پہ. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میرا ٹیرف پلان یہ ہے کہ میں جتنے بھی فارن گڈز آئیں گے امریکہ میں ان پہ 10% میں ٹیرف لگاؤں گا. تو یہ جو ٹریڈ وار ہے، میرا خیال ہے اس کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، بیکاز یہ بہت ہی ڈی اسٹیبلائزنگ ہوگا دنیا کے لیے اور گلوبل اکانومی کے لیے. جی شہزاد صاحب. جی ملیحہ صاحب، السلام علیکم. 2017 میں 2 فارن پالیسی فریم ورک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سامنے لائی تھی، جس میں ایک ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے تھا. اس پالیسی کو آپ کہاں جاتا ہوا دیکھ رہی ہیں، کیونکہ اس وقت اوبویسلی افغانستان سے امریکہ کا انخلا بھی نہیں ہوا تھا، اور دوسرا جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور خاص طور پہ ان کی داماد کی ایک ایفرٹس تھی کہ مڈل ایسٹ کنٹریز کو کنونس کرنا کہ وہ اسرائیل کو ریکگنائز کریں، اور اس وقت آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کے حوالے سے بھی اسپیکولیشن ہو رہی تھی. تو وہ اب پالیسی آپ کہاں جاتی ہوئی دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک ہمارے خطے کا تعلق ہے، ساؤتھ ایشیا کا تعلق ہے، اس میں تو بہت کلیئر ہے امریکن پالیسی، اور اس میں تو تسلسل بھی ہے. چاہے وہ ٹرمپ ہو، چاہے بائیڈن ہو، چاہے اوباما ہو، سب نے بھارت کو ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ ایکسیپٹ کیا ہے اور ان کو رول دیا ہے. اور وہ رول آپ کو معلوم ہے کس لیے دیا ہے.
وہ رول اس لیے بھی دیا ہے کہ کو وہ چاہتے ہیں کہ بھارت ایک کاؤنٹر ویٹ کے طور پہ چائنا کے خلاف آئے. مڈل ایسٹ کا جہاں تک تعلق ہے، آپ نے ٹھیک نشاندہی کی شہزاد، کہ یہ ابراہیم اکارڈ جن کو کہتے ہیں، جس پہ کہ ٹرمپ انتظامیہ نے اپنے پہلے ٹرم میں کوشش کی عرب ملکوں کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کرانے کے، میرا خیال ہے وہ ایفرٹ ریوائیو کرے گا. لیکن اس کو ریوائیو کرنے کے لیے پہلے تو غزہ کی جنگ بند کرنی پڑے گی، اور یہ ہمیں پھر دیکھنا ہے کہ آیا، میرا اپنا خیال ہے کہ اس کی ٹاپ پرائیورٹی غزہ کی جنگ بند کرنی نہیں ہوگی، وہ ہوگی یوکرین کی جنگ کا خاتمہ کرنا. وہ اس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے میری نظر میں. میں غلط بھی ہو سکتی ہوں. اور وہ وہاں چاہے گا کہ وہ فورس کرے، کمپیل کرے یوکرین کو ٹو گیٹ انٹو نیگوسیشنز ود رشیا، اور اس کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ رشین ٹرمز میں اس کی پیس ایگریمنٹ ہوتی ہے. وہ رشیا کے ساتھ تعلقات کو بھی بہتر کرنا چاہے گا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحب، ہمارے سے بات کر رہی تھی.